ہیں، لیکن آئیے سنیے سید مودودی اسی ارکان اسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں دراصل یہ ہمارے ہاتھ میں خطبات ہے، خطبات کا صفحہ 79 ہے۔ کہتے ہیں دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی ٹریننگ کے لیے، اس بڑی عبادت کے لیے صرف ٹریننگ کورس کے طور پہ دیا گیا ہے، یہ اصل کام نہیں۔ صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، آپ سمجھتے ہیں ہاتھ باندھ کر قبلہ رو کھڑے ہونا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا، جھکنا، زمین پہ ہاتھ ٹیک کر سجدہ کرنا، چند الفاظ زبان سے نکالنا، رمضان کی پہلی تاریخ سے شوال کا چاند نکلنے تک روزہ رکھنا، مکہ مکرمہ میں جا کے طواف کرنا، ان چیزوں کا نام اسلام ہے؟ یہ ایمان ہے؟ نہیں، یہ تو اس اصل ٹریننگ کے لیے، اصل بڑی عبادت کے لیے صرف ٹریننگ کورس ہے۔ یہ رسالہ دینیات ہے، اس کے صفحہ 129 پر یہی مضمون بیان کرتے ہیں۔ کہے گویا یوں سمجھو کہ یہ خاص عبادتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ خاص عبادتیں اس بڑی عبادت کے لیے ٹریننگ کورس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تفہیمات 69 صفحہ پر اسی بات کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں کہ اگر دراصل صوم و صلاۃ، حج و زکوٰۃ، ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے مستعد کرنے والے ٹریننگ کورسز ہیں، تمرینات ہیں، جو انسان کی زندگی کو حیوانی زندگی کے ادنا مقام سے اٹھا کر بلند مقام پہ پہنچاتی ہے، اگر یعنی وہ کام نہیں تو بس پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جس نے پوچھا، سوال کیا، دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو کرتے ہی میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، روزے رکھ، بیت اللہ کا حج کر، اگر تیرے پاس اس کی طاقت ہو تو وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہ اس میں ایک رتی کا اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو چاہتا ہے جنتی کو زمین پہ چلتے ہوئے دیکھنا، اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ لیکن مودودی صاحب کیا فرماتے؟ کہتے ہیں عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان، کلمہ، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، لوگ یہ سمجھتے رہے اور ایک مدت تک یہ غلط فہمی رہی کہ انہی چیزوں کا نام اسلام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس سے مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل پوری طور پہ بگڑ جاتا ہے۔ مجلہ کوثر 9 فروری 1951، سید مودودی صاحب کے نزدیک یہ ارکان اسلام ویسے ہی مشہور ہو گئے، اس کو اسلام مانا جانے لگا جو بہت بڑا دھوکہ ہے، جو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ان کے ہاں تو یہ ویسے ہی مشہور ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح میں کتاب الایمان کو اسی حدیث سے شروع کرتے ہیں، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ترتیب اسی حدیث کی بنیاد پر قرار پاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، یہ اس صحابی کا صحیح واقعہ، اور اس کی بنیاد پر اس کو جنتی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کو دیکھ لو یہ جنتی جا رہا ہے۔ اے مسلمان بھائی، ہم نے ابتدا میں عرض کی آپ کا اور میرا مقصد اللہ کی جنت کا حصول، جنت میں جانے کا طریقہ کار، صحابہ کرام کے منہج میں چلنا، صحابہ کرام کے پیچھے چلنا، ایمان ویسے لانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام لے کر آئے، اور اللہ کے نبی کے اصحاب کا ایمان جیسے کتاب اللہ پر تھا ویسے سنت رسول اللہ پر تھا۔ ایک نے آ کر کہا تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کو، یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے مجھے کتاب اللہ میں نظر نہیں آیا۔ عمر ابن خطاب جواب میں کہتے ہیں کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو نبی دیتے ہیں اس کو لے لو، جس سے نبی روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا، اس قرآن کی تفسیر حدیث اللہ نے اتاری، یہ دونوں منزل من اللہ ہیں۔